دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائیں گے۔ جو ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، یہ ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں، میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا۔ اور ایک خود دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو سارے کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں صرف ایک دروازے کی وجہ سے، ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئی۔ ایک دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورت انا انزلنا سورت قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اس سے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور 3 دفعہ سورت انا انزلنا وبائی بیماریوں کا، وبا کا علاج ہے، وبا کا۔ میں اپنے بڑوں کے پرانی کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورت قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، تجربات میں یہ پڑھا۔ پھر ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اس سے دور رہے۔ جو بندہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائیں گے۔ ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، یہ ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں، میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا۔ اور ایک خود دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو سارے کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں صرف ایک دروازے کی وجہ سے، ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئی۔ ایک دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورت انا انزلنا سورت قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اس سے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور 3 دفعہ سورت انا انزلنا وبائی بیماریوں کا، وبا کا علاج ہے، وبا کا۔ میں اپنے بڑوں کے پرانی کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورت قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، تجربات میں یہ پڑھا۔ پھر ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں۔ پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عمل سورت قدر کا، چاند کی پہلی کو 1 بار، عشاء کے بعد بس 1 دفعہ پڑھ کے سو جائے، جب سونے لگے 1 دفعہ پڑھ لیں، چاند کی دوسری کو 2 بار، ہر رات بڑھتی جائے، عمل بڑھتا جائے۔ اب ذرا سورت انا انزلنا کے کمالات کا ذرا تھوڑا سا تذکرہ سن لیجیے۔ سورت
चांद को। इसको चांद से शुरू करना है। आप दोहराएं कि चांद की पहली को एक बार, और जिस तरह दिन गुजरते जाए, और हमने इसको चांद की कब तक पढ़ना है? 15 तक, 15 तक पढ़ना, क्योंकि 14 की रात को गौर से समझिएगा। 14 की रात को चांद उरूज पे होता है, 15 की रात को ढलना शुरू होता है। ढलने से पहले अमल छोड़ देना है, हरे मेले से आ जाना है वापस, हरे मेले से वापस आ जाना है। अब इसके कमालात सुने, इसकी बरकत सुने। अब जो बंदा इसको पढ़ेगा और एक कोई तलब हो, कोई एक मसला हो, उसको दिल में रख के चंद महीने नहीं गुजरेंगे, या उसी महीने या चंद दिन या चंद महीने, बस चंद दिन यानी उसी महीने में अल्लाह उसका वो मसला हल कर देगा। सिर्फ एक बार सूरत इन्ना नजर पड़नी, बस चांद का इंतजार में रहना है कि चांद कब नजर आता है। आप ये सूरत इन्ना नजलना सोते वक्त पढ़ के सोचो, सोते वक्त पढ़ के सोचो। कोई एक चाहत, कोई एक मकसद, कोई एक मुराद, कोई एक मुश्किल, कोई एक आखिरी परेशानी या आखिरी मसला, वो कोई भी है, उसे दिल में रखना। ऐसा गैबी निजाम मुतवज्जे होता है, यकीन जान। क्यों? अब मैं एक रात भी बताता हूं। वो रात ये है, जिस तरह चांद, आपने अभी सुना, जिस तरह चांद की चांदनी बढ़ती चली जाती है, उस तरह जलाल भी बढ़ता चला जाता है, जलाल भी बढ़ता चला जाता है। चांद की चांदनी बढ़ती है तो कुदरत का जलाल भी बढ़ता चला जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है जलाल, आखिरी दर्जे में जलाल बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी तादाद भी बढ़ती चली जाती है, तादाद भी बढ़ती चली जाती है, और उस बढ़ती हुई तादाद में अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल, मेरे रब का करम भी उसी तरह मुतवज्जे होता चला जाता है। अनोखा अमल, अनोखे अमल का अनोखा निजाम है। इस अमल की आप सबको इजाजत है, और इसकी भी इजाजत है कि आप किसी और को दे दें। और इस्लामिक वज़ाइफ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली सब वीडियोस आप तक पहुंच सकें।